الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فلي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله اللهم أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بابا اتنا تکبیر پڑھیں کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زینوا اعیادکم بالتکبیر حضور فرماتے ہیں کہ اپنی عیدوں کو تکبیر سے زینت دیا کرو تو بابا ذکر پڑھیے اللہ اکبر کے بعد حاضرین محترم اور سامعین محتشم میرے مالک کا بڑا احسان ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے بعد ہمیں عید الفطر کا دن عطا فرمایا یہ بابرکت دن بہت ساری رحمتوں اور بہت ساری نورانیت کے ساتھ جلوہ فروز ہوتا ہے اور عید الفطر کا دن ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے کہ ہم اپنے رب کی تسبیح بھی بیان کریں اللہ کا ذکر بھی کرے اللہ کو یاد بھی کرے اللہ کو راضی بھی کرے اور اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کرے حاضرین محترم انشاءاللہ 7 بجے کا ٹائم ہے تو پورے 7 بجے انشاءاللہ ہماری جماعت کھڑی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے بس اس مختصر سے وقت کے اندر میں چند ایک احادیث ہے جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں آپ کا دل مدینہ بنانا چاہتا ہوں حضرت محترم عید کا دن جب آتا ہے تو ہر بندہ خوش ہوتا ہے اس لیے بھی خوش ہوتا ہے کہ مالک نے رمضان مبارک کی کو 9 سالوں کے بعد یہ روشن دن عطا فرمایا پاکیزہ دن عطا فرمایا اور پھر یہ عید ایسی ہے کہ اس دن ہم اپنے ساتھیوں سے بھائیوں سے اور اعزاء اقرباء سے ملاقات کرتے ہیں عید ملتے ہیں بچوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنے بچوں سے پیار کا اظہار کرتے ہیں لیکن حضرات محترم عید تب صحیح عید ہوگی جب ہم اپنے ارد گرد کے غرباء مساکین یتامہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں ان سے پیار کریں ان کو کھانا کھلائیں اور ان کو اپنے دسترخوان کی زینت بنائیں پھر عید کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے حضرات دیوکار پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان یوم الفطر وقفت الملائکۃ علی ابواب الطرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے
تو اللہ کے نوری فرشتے راستوں کے کناروں پر، گلیوں کی نکروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں فنادوا اغدوا یا معشر المسلمین، پکار کے کہتے ہیں اغدوا یا معشر المسلمین۔ آپ حیران ہوں گے کہ آپ مسجد کی طرف آئے ہیں تو آپ فرشتوں کے جھرمٹ میں سے ہو کر آئے ہیں۔ گلیوں کی نکروں پر، کونوں پر، راستوں پر، ہر جگہ فرشتوں کی بارات کھڑی ہوئی ہے اور وہ چپ کر کے نہیں کھڑی، ہم اس آواز کو سننے کے متحمل نہیں ہیں، ہمارے کان ایسے نہیں ہے کہ ہم فرشتوں کی آواز سن سکیں، لیکن مخبر صادق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ وہ گلی کے راستوں کے کناروں پر، نکروں پر کھڑے ہو کر پکارتے ہیں۔ اب حضور فرمائے تو پھر سچی بات ہے، زمین ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، زمین اپنی جگہ چھوڑ کے آسمان پر جا سکتی ہے، آسمان زمین پر آ سکتا ہے، لیکن تاجدار ختم نبوت کا قول غلط نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو پھر ایسے ہی ہے، کیونکہ حضور تو فرشتوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، حضور علیہ السلام تو فرشتوں کو بھی دیکھتے ہیں، جانتے بھی ہیں، ان کی بولیاں بھی سنتے ہیں، لہذا حضور علیہ السلام نے جو سنا، جو دیکھا، اللہ اکبر، جو سنا، جو دیکھا وہ امت کو بتا دیا۔ میں بڑی گہری اور نقطے کی اور عقیدے کی اور محبت کی بات کہنے لگا ہوں، اس کو گرہ باندھ کے اپنے پاس رکھ لیں، ایمان کی حفاظت کے لیے کام آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا، رب نے جو پہنچایا، رب نے جو عطا کیا، رب نے جو نازل کیا، حضور نے امت تک پہنچا دیا۔ امت کا کام یہ نہیں ہے کہ پردے اٹھا کے دیکھے کہ پیچھے آیا تھا یا نہیں آیا تھا، جبریل آیا تھا یا نہیں آیا تھا، فرشتے آئے تھے یا نہیں آئے تھے۔ اب ہم آج سارے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ حضور فرما رہے ہیں کہ جب مومن مسجدوں کی طرف آ رہے ہوں، عید والا دن ہو، تو فرشتے گلی کی نکروں پر، کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم کہیں گے ہمیں تو نظر ہی کوئی نہیں آئے، ہم تو جوک در جوک آئے ہیں، ساڑھے نہ تے اڑیا بھی کوئی نہیں، ساڑھا تے راہ بھی تنگ کوئی نہیں ہویا، تے اسی کس طرح مان لئیے بھئی مننا پائے گا۔ حضور دی ہر گل نو مننا ایمان ہے، ایمان نام ہی حضور کو ماننے کا ہے اور حضور کی باتوں کو ماننے کا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے محبوب کو مخبر صادق بنا کر بھیجا ہے، مخبر صادق بنا کر بھیجا ہے۔ اب فرشتے آتے بھی ہیں اور پکارتے بھی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اب سنیں گے، ایمان تازہ ہوگا، ذرا سبحان اللہ کی بات بلا رہے اور اسی تقریر آرہا ماحول بڑھاؤں میں تقریر کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ عید کے دن فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور گلیوں اور کناروں اور راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فَنَادَوْا اُغْدُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ رَبِّ الْكَرِيمِ، فرشتے آ جاتے ہیں اور مسلمانوں کو بلا کر، پکار کر کہتے ہیں اے گروہ مسلمین، اے گروہ مسلمین، اے مسلمانوں، اکرم والے رب کی بارگاہ کی طرف چلو، اکرام والے رب کی بارگاہ کی طرف چلو، یعنی جو وہ رب جو عزت والا ہے، برکت والا ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کی طرف چلو۔ یمن بالخیر ثم یصیب علیہ الجزیل لقد امرتم بقیام اللیل فقمتم وامرتم بصیام النہار فصمتم واطعتم ربکم فاقبضوا جوائزکم فاذا صلوا نادى مناد الا ان ربکم قد غفر لکم فارجعوا راشدین الى رحالکم فهو یوم الجائزة ویسمى ذلك اليوم في السماء یوم الجائزة او کما قال۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے فرشتے زمین پر
تلتے ہیں اور راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں اے مسلمین کے گروہ چلو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف چلو جو قریب بھی ہے وہی ہے جس نے تمہیں نیکی کی توفیق عطا فرما کر احسان فرمایا ہے پھر اس نیکی پر بہت بڑا ثواب عطا فرمایا ہے۔ اب رمضان گزر چکا، مسلمانوں نے روزے بھی رکھے ہیں، تراویحیں بھی پڑھی ہیں، قرآن بھی پڑھا ہے، اللہ کے حکم پر عمل بھی کیا ہے، نیکیاں بھی کی ہیں، صدقے بھی دیے ہیں، زکوٰۃ بھی دی ہے، اللہ کو راضی بھی کیا ہے، نیکی کے عمل کرتے رہے ہیں۔ فرشتوں کو یہ سارا کچھ معلوم ہے، تبھی دعا کر پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں اللہ نے تمہیں توفیق عطا فرمائی، تم نے نیکی کی، اللہ اس نیکی پر ثواب عطا فرمائے گا۔ تمہیں راتوں کو قیام کا حکم دیا، تم نے راتوں کو قیام بھی کیا، یعنی فرشتوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ مسلمان وہ مسلمان ہے جو راتوں کو تراویحیں پڑھتے رہے، قرآن سنتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر کہتے ہیں وہ پروردگار جس نے تمہیں دن کے وقت روزہ رکھنے کا حکم دیا اور تم نے روزے رکھے ہیں۔ فرشتے کو علی تعریف کر رہے تو سمجھ کوئی نہیں آئی یار، تم نے روزے بھی رکھے ہیں، تم نے روزے بھی رکھے ہیں اور اپنے پروردگار کی اطاعت بھی کی ہے، فرما برداری بھی کی ہے۔ اب جزائیں سمیٹ لو، رحمت سمیٹ لو، کرم سمیٹ لو، کرم سمیٹ لو۔ جب یہ لوگ آئے ہیں اس طرح آئے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں آ کر نماز پڑھی ہے، ذکر کیا ہے، ہم نے بھی ذکر کیا نا، ذرا دوبارہ کر لو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مسلمان اللہ کے پیارے محبوب کے امتی جب ذکر کر کے نماز پڑھ کے اللہ کو یاد کر کے دعائیں کر کے واپس جائیں گے، فرشتے ابھی راہوں میں کھڑے ہیں، ابھی واپس نہیں گئے۔ جب مسلمان عیدگاہ سے نکل کر مسجد سے نکل کر واپس جائیں گے، پھر بولیں گے، پھر پکاریں گے، کہیں گے فرجعوا راشدین الی رحالکم، فرجعوا راشدین الی رحالکم۔ اب جزائیں سمیٹ لو۔ جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ندا دینے والا کہتا ہے سن لو تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا، تمہارے رب نے تمہیں بخش دیا ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں خیرات برکات سمیٹتے ہوئے یہ جو رب رحمت فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، بخشش عطا کرتا ہے، یہ رب کی کرم نوازی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ برکتیں سمیٹو اور گناہوں کو لوٹ جاؤ، کیوں؟ یہ انعام کا دن ہے، یہ اکرام کا دن ہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ انعام کا دن ہے، اکرام کا دن ہے۔ اور پھر فرشتے کہتے ہیں فَهُوَ يَوْمُ الْجَائِزَةِ، یہ انعام و اکرام کا دن ہے، اس کو آسمانوں کی طرف سے یوم الجائزہ کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم محدثین کرام نے یہاں پر بڑی تشریحات فرمائی ہیں یوم الجائزہ کیسے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ رب کے انعاموں کے اکرام کا دن ہے، دوسرا یہ رب کی رحمتوں کا دن ہے، تیسرا یہ رب بخشش عطا فرماتا ہے، اور تیسرا جائزہ یہ ہے کہ بندہ اپنا بھی جائزہ لے کہ میں نے رمضان کے روزے رکھے، قرآن پڑھا، اللہ کو یاد کیا، میں عید منانے لگا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب اس سے ناراض ہو۔ عید اسی کی ہے جس کے روزے قبول ہو گئے، جس کی نمازیں قبول ہو گئی، جس کے رب راضی ہو گیا، مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو گیا، مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں لوٹ جاؤ اس حال میں لوٹو کہ رب تمہیں برکت عطا فرما رہا ہے۔ حاضرین محترم، میں بلا تخیر دوسری حدیث مبارکہ پڑھنے لگا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ سبحان اللہ کی
साहब हजरत अनस बिन मालिक पर जुमा पढ़ाना है, पूरा जुमा आप सब भी आ गए माशाल्लाह, पूरा जुमा हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़मत और शान पर पढ़ाना है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि प्यारे आका इमामुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत ने इरशाद फरमाया इज़ा काना लैलतुल क़द्र, इस हदीस मुबारक में रमजान का भी जिक्र आया है, लैलतुल क़द्र का भी जिक्र आया है, जिक्र आया है, और आज सोने प्यारे ईद का दिन भी का जिक्र आया है। फरमाते हैं हुजूर फरमाते हैं इज़ा काना लैलतुल क़द्री नज़ल जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील ज़मीन पर आता है। सहाबा ने पूछा सोनिया कल्ला आंदा है? फरमाया ना ना ओ कल्ला नहीं आंदा, फी कबकबतिन मिनल मलाइकति, कुछ लफ्ज़ पंजाबी च जचदे ने, हुजूर फरमांदे ने ओ फरिश्तियां दी जज दे नाल आंदा है, कल्ला नहीं आंदा, फरिश्तों की बारात के साथ आता है। सोनिया की करदा है आके जिब्रील की ज़मीन पे आ गया, फरिश्ते भी ज़मीन पर आ गए, उन कलेजा जरा संभाल के रखना, दिल पर हाथ रखना। मेरे आका ने फरमाया, हुजूर फरमाते हैं युसल्लूना अला कुल्ली अब्दिन काइमिन औ काइदिन यज़कुरुल्लाह, हुजूर फरमाते हैं जो भी मेरा उम्मती, जो रब का बंदा उस रात में जिक्र के लिए खड़ा है, अल्लाह के जिक्र कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं, फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं। अब दुरूद के क्या माना है? दुरूद का एक माना बरकत भी है, दुरूद का एक माना रहमत भी है, दुरूद का एक माना रहमतों की बरसात भी है, दुरूद का एक माना नूर की बरसात भी है। मेरे उस्ताद मोहतरम ने जो इसका तर्जुमा किया है, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ, आपका सीना मदीना बनाना चाहता हूँ, और आपकी उंगलियां पकड़ कर मदीना की गलियों की सैर करवाना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह की बात। मेरे उस्ताद गिरामी फरमाते हैं युसल्लून, फरिश्ते मोमिनों पर दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। आप हम तो सुनते हैं कि दुरूद तो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर पढ़ा जाता है, ये मोमिनों पर दुरूद फरिश्ते कैसे पढ़ते हैं? कुरान पढ़ो पता लग जाएगा। होवे सोनेदा उम्मती, होवे सच्चा मोमिन, चंगा उम्मती होवे, हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, होवे सोनेदा चंगा उम्मती, फरिश्ते भी होने पे दुरूद पढ़ते हैं, रब ही दुरूद पढ़ता है। दुरूद का माना रहमत की बरसात भी है। मैं उस माना की तरफ आता हूँ जो मेरे उस्ताद गिरामी करते हैं, वो फरमाते हैं फरिश्ते ना, मैं उन होड़ा बोलने लग गया तो अभी आवाज पर सुनिए, फरिश्ते ना जन्नत दे फुल्लां दियां पंडा बन के ले आते ने ते मोहम्मद दे गुलामां ते निछावर कर दे जांदे ने। समझ आ गया? नहीं आ रहे हो? अल्लाहु अकबर व कबीरा। फिर क्या होता है? वो दुरूद पढ़ते हैं, फिर क्या? फिर वो लैलतुल क़द्र गुजर गई, फिर फैज़ा काना यौम ईदिहिम यानी यौम फित्रिहिम, यानी यौम फित्रिहिम, आज का दिन ईद उल फितर का दिन आ गया। हुजूर फरमाते हैं फिर ईद का दिन आता है, फिर ईद का दिन आता है, बाहाबिहिम मलाइकतु फक़ाला या मलाइकती मा जज़ाउ अजीरिन वफ़ा अमलहु, बिला मिसाल शागिर्द का जिक्र उस्ताद करे, शागिर्द का जिक्र उस्ताद करे, वो शागिर्द बड़ा अच्छा होता है। हो जी, शागिर्द का जिक्र उस्ताद करे, शागिर्द का जिक्र उस्ताद करे, वो शागिर्द बड़ा अच्छा होता है। मुरीद का जिक्र पीर करे, वो मुरीद बड़ा ही चंगा होता है।
کرتا ہے تو آدھی گل آ رہی ہے اسی چوپ بیٹھے ہو یار اللہ اکبر حضور فرما رہے ہیں کون فرما رہے ہیں حضور سارے بولو کون فرما رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں پتہ چلا ایتھے دیاں خبراں مصطفیٰ جان دے رہے اوتھے دیاں بھی خبراں مصطفیٰ جان دے حضور فرماتے ہیں کہ رب کائنات فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے کیا کہ دیکھو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں مجھے یاد کر رہے ہیں مجھے یاد کر رہے ہیں مجھ سے دعائیں کر رہے ہیں پھر آپ کا ذکر آ گیا ہے پھر آپ کا ذکر آپ فرمایا رب کہتا ہے ربنا رب کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ نا ذرا کہ مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے مزدور کی مزدوری اجرت کیا ہونی چاہیے حالانکہ رب جانتا ہے حالانکہ رب جانتا ہے لیکن فرشتوں سے پوچھ رہا ہے تیرا میرا ذکر ہو رہا ہے اچھا کیا کہتا ہے رب کہ مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے تو فرشتے کہتے ہیں مولا ربنا جزاؤہ ان یوفا اجرہ قال ملائکتی عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے مزدور کی اجرت کیا ہونی چاہیے جو اپنا کام پورا کر دیتا ہے وہ عرض کرتے ہیں مولا اس کی اجرت یہ ہونی چاہیے کہ اس کو پورا پورا اجر دے دینا چاہیے مزدور کو پورا پورا اجر دے دینا چاہیے جسے بات مکمل کرنی ہے اور اس کو اجر دے دینا چاہیے اللہ تبارک و تعالی جب یہ فرشتوں سے سنتا ہے کہ اس کو پورا پورا اجر دے دینا چاہیے اب رب فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتِفَاعِ مَكَانِي یہ رب اپنی عزت کی اپنے جلال کی اپنے رفعت مکانی کی قسمیں اٹھا رہا ہے رب فرماتا ہے فرشتوں سنو تم نے تو کہا نا کہ مزدور کو پوری پوری اجرت دے دینی چاہیے تو میں تمہیں کہتا ہوں ثم خرجوا يعجون الی بالدعاء اے فرشتوں میرے بندوں اور بندیوں نے اپنے ذمہ واجب الادا میرا فریضہ ادا کر دیا روزے رکھ لیے قرآن پڑھ لیے میرا ذکر کر لیا مجھے راضی کر دیا مجھے راضی کر لیا اب مجھے اپنی عزت کی اپنی جلال کی اپنی سخاوت کی اپنی بلند شان کی رفعت مکانی کی قسم ہے میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا ضرور قبول کروں گا پھر آگے رب فرشتوں سے اب کلام نہیں کرتا اب بندوں سے کلام کرتا ہے ڈائریکٹ فرما رہا ہے ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سیئاتکم حسنات قال فیرجعون مغفورا لهم او كما قال اب لوٹ جاؤ نماز پڑھنے والوں اور میرا ذکر کرنے والوں اور روزے رکھنے والوں اور مجھے یاد کرنے والوں لوٹ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے اب حضور فرما رہے ہیں سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں جب رب یہ کہہ دیتا ہے بندے اٹھ کر گھروں کو واپس جاتے ہیں اس طرح جاتے ہیں کہ رب نے ان کو بخش دیا ہوتا ہے بس دعا ہے اللہ کریم ہمیں مغفرت عطا کر دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس